السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 165 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بقرۃ فی حجتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا مجھے حکم دیا کہ آپ کی قربانیوں کا انتظام کروں، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، اور ان کا گوشت اور کھا لیں، وجلودها، اور کھا لیں، وَأَجِلَّتِهَا، اور جھولیں صدقہ کر دوں، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، اور قصاب کو ان میں سے کوئی چیز نہ دوں۔ قال نحن نعطیہ من عندنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کو اجرت اپنے پاس سے دیں گے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی منا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے تشریف لائے۔ فأتی الجمرۃ، پہلے جمرہ عقبہ پر پہنچ کر جمرہ عقبہ پر آئے۔ فرماہا، اس پر رمی کی۔ ثم اتا منزلۃ بمنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ پر تشریف لائے۔ ونحر نسکہ، اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی۔ ثم دعا بالحلاق، پھر آپ نے حجام کو طلب فرمایا۔ وناول الحالق شقہ الایمن فحلقہ، پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اس کے سامنے کی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داہنی جانب ان کی طرف کی۔ فحلقہ، اس نے اس جانب کے بال مونڈے۔ ثم دعا ابا طلحہ الانصاریہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کو طلب فرمایا۔ وناول الحالق، فاعطاہ ایاہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ناول الشق الایسر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پچھلی بات رہ گئی، فاعطاہ ایاہ، تو ابو طلحہ انصاری کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا تو فاعطاہ ایاہ، وہ بال ان کے حوالے کر دیے۔ ثم ناول الشق الایسر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب حجام کے سامنے کی۔ فقال اہلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی مونڈو۔ فحلقہ، اس نے اس کو بھی مونڈا۔ فاعطاہ ابا طلحہ، آپ نے وہ بال بھی ابو طلحہ کو دے دیے۔ اقسمہ بین الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ سر منڈانے کا یہ واقعہ گزشتہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی مفصل حدیث میں رہ گیا، تو یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے دائیں جانب کے بال صاف کیے جائیں اور پھر بائیں جانب کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص محبین اور فدائیوں میں سے تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حملے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا جسم تیروں سے چھلنی کرایا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے مہمانوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔
آپ نے اپنے سر مبارک کے بال مبارک ان کو مرحمت فرمائے اور انہی کے ہاتھوں تقسیم کرائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نے جب ایک ایک دو بال تقسیم کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو اب بھی اگر کہیں وہ محفوظ ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سند کے بغیر کسی بال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کہنا کہ وہ اگر جھوٹ ہوگا تو یہ سنگین جرم ہے اور گناہ عظیم ہے، اور الیاذ باللہ اس کو منہ مبارک قرار دینا اور یہ جھوٹ بولنا اور پھر اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا، یہ تو اور بھی بہت بڑا جرم ہے اور یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت ہو ان پر جنہوں نے یہاں اپنا سر منڈوایا۔ حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کی یہی دعا بال ترشوانے والوں کے لیے بھی فرما دیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کی رحمت ہو سر منڈوانے والوں پر۔ ان لوگوں نے پھر وہی عرض کیا، تو قال، انہوں نے وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بال ترشوانے والوں پر بھی؟ قال والمقصرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے یہاں بال ترشوائے۔ بال منڈوانا یا ترشوانا یہ عادتاً یا ضرورت کے طور پر یہ کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن حج اور عمرہ میں جو بال منڈوائے یا ترشوائے جاتے ہیں یہ بندہ کی طرف سے عبودیت کا ایک اظہار ہے، اس لیے یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت فرمائی ہے اور سر منڈوانے میں ترجیح دی ہے اور یہی افضل ہے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کو یعنی 10ویں ذی الحجہ کو خطاب فرمایا ہم سے، استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منہا فرمایا زمانہ گھوم کر پھر اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے جس پر وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت تھا۔ سال پورے 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرم 4 مہینے قابل احترام ہیں، 3 متوالیات 3 مہینے تو لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور رجب جو جماد الاخری اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ وقال ای شہر ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ فقلنا، ہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ ظننا، یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے، انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام مقرر کریں گے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ذی الحجۃ، کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا جی ہاں ذی الحج ہے۔
قال ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا، ہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فساکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔ قال الیس البلدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے معروف ناموں میں سے ایک بلدہ بھی تھا۔ قلنا، ہم نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأی یوم ھذا، آج کون سا دن ہے، یہ کون سا دن ہے؟ قلنا، ہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا، انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے علاوہ کوئی نام رکھیں گے۔ قال الیس یوم النحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کا دن ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دماءکم و اموالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا خون اور تمہارے اموال، و اعراضکم، اور تمہاری آبروئیں یعنی عزتیں، علیکم حرام، تم پر حرام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسا کہ آج کے مبارک اور مقدس دن میں، خاص اس شہر اور اس مہینے میں، فیسألکم عن اعمالکم، اور اللہ وستلقون ربکم، اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے۔ فیسألکم عن اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ الا، خبردار، فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد ایسے گمراہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں۔ الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟ قالوا نعم، انہوں نے عرض کیا، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو حاضرین تھے، انہوں نے عرض کیا جی ہاں، نعم، جی ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جاؤ، فلیبلغ الشاہد الغائب، پس چاہیے کہ حاضر غائب تک پہنچا دے۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، بہت سے وہ لوگ جن کو کسی سننے والے کی بات پہنچے، اس سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس علم کی امانت کا حق ادا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم فرامین پر عمل کرنے اور اسی پر ہی مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔